کلیسیا جب بن گئی ہے تو اس میں ایک کام ہوا ہے کہ اب لوگ ڈونیشن دینا شروع ہو گئے ہیں چرچ کو، اور اس ڈونیشن میں لوگ اپنی پراپرٹی سیل کر رہے ہیں، لوگ جتنا آپ کے پاس ہے اس میں سے وہ لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ ایکٹ چیپٹر 4، 3 اور 5 تک دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ ڈونیشن چرچ کو دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تاکہ خدا کی کلیسیا کا کام رکے نہ بلکہ مزید بڑھتا چلا جائے۔ تو وہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جس طرح سے سسٹر رخسانہ نے جو آج تلاوت کی اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک حننی اور سفیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ بڑی کوئک شارٹ آپ کے سامنے اس کی سمری پیش کروں گا کہ وہ بھی ڈونیشن دینے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے لیے، خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے رسولوں کے پاؤں میں جا کر اپنی پراپرٹی سیل کر کے وہ اماؤنٹ جو ہے ان کو دے دیں۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ اس رقم کو لے کر پطرس کے پاس لائے ہیں اس اماؤنٹ کو، تو اس کا بندہ بھی مر گیا اور وہ خود بھی مر گیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئے تو ہدیہ لے کر آئے تھے، لیکن ان کی دت وہاں پر ہو جاتی ہے۔ پطرس اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے اتنے ہی کو زمین بیچی؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہم نے اتنے کو ہی زمین بیچی۔ تو پطرس وہاں پر کہتے ہیں، میں ساتھ ساتھ آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا جاؤں گا تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم اس بات کو سیکھ سکیں۔ پطرس نے سکھایا ہے، حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو خدا کے روح سے جھوٹ بولے اور قیمت، زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ دے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی؟ اگر وہ شخص نہ بھی ہدیہ لاتا چرچ میں، اگر وہ نہ دیتا رسولوں کو تو کیا تھا؟ نہیں دیتا تو نہیں دیتا۔ پطرس نے اس کو نہیں کہا تھا کہ پراپرٹی بیچ، پطرس نے یا خدا نے اس کو نہیں کہا تھا کہ زمین بیچ ڈال، لیکن اس کی بیوی نے اور اس نے ایکا کیا، حنانیہ سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہیں حنانیہ کا دم نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی آئی، اس سے بھی یہی سوال کیا گیا، کیا اتنے ہی کو زمین بیچی؟ اس نے کہا کہ ہاں، اتنے ہی کو زمین بیچی گئی۔ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا، شاید اس سے بڑے بڑے گناہ ہم بھی کر دیتے لیکن ہماری موت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ واقعہ ابتدائی کلیسیا کے سامنے اس لیے ہوا تاکہ لوگ خدا سے ڈریں، خدا جانیں، لوگ خدا کے بارے میں سیکھیں کہ خدا کے روح کے ساتھ نہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ حنانیہ کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی دم نکل گیا۔ ٹاپک کوئی اور تھا، میں اس کو اب تبدیل کرنے لگا ہوں تھوڑا سا، معاشرتی ٹاپک پر اس کو لے کر آتا ہوں۔ بہت دفعہ ہم بھی اپنے منہ سے ایسے الفاظ خدا کے لیے ادا کرتے ہیں۔ جب بھی ہم خدا کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو we have to be very careful۔ جب بھی ہم خدا کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، خدا کے لیے کوئی منت مانگتے ہیں، یا ہم کوئی ایسی بات جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات میں 3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی ہے منت، دوسرا حوالہ جو عامر چوہان نے پڑھا اس میں ہم نے منت کے بارے میں دیکھا کہ اپنی منتیں خدا کے لیے پوری کر۔ پہلی بات تو منت مان ہی نہ، لیکن اگر کوئی منت مانتا ہے تو اسے پوری کر۔ پہلے آج 3 چیزوں پر ہم غور کریں گے۔ پہلے ہے پرومسز یعنی وعدے، دوسرا ہے اوتھ، عہد جسے اردو میں کہتے ہیں یا واز انگلش میں کہتے ہیں، اور چوتھی ہے قسم کھانے کے بارے میں، جو قسمیں ہم اکثر کھاتے ہیں اس کے متعلق آج کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ تو ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ ہمیشہ منتوں کو، قسموں کو، یا جو ہم وعدے خدا کے ساتھ کرتے ہیں، پہلا لفظ وعدہ ہے، جس پر ابھی میں آپ کی بیان
آپ کا محفوظ کروانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی چیز کو مان لیتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سکھڑا سکھ لیندے نے، اردو میں کہتے ہیں منت مان لیتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو جو ہے وہ پرومسز ود گاڈ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جو وعدے ہم کر لیتے ہیں۔ بہت بعض اوقات ہم پاکستانی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بڑی دفعہ سنا ہوگا مجھے میرا جدو میٹر کر لے گا میں دیکھ داں گی، یا میں کوئی جاب لگ جائے گی تو میں خدا دے دور بکرا لے کے جاواں گی، میں فلانا کرا گی، میں فلانا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے منہ سے ادا کر دیتے ہیں، خدا کے ساتھ پرومسز کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو وائس کی کتاب میں آج حوالہ پڑھا گیا وہاں پر لکھا ہے جب تو خدا کے گھر ہو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ کے شنوا ہونے کے لیے جانا ہموں کے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر لکھا بولنے میں جلدی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور میں کچھ نہ کرے۔ اگر آپ ان پرومسز کو پورا نہیں کر پاتے تو تیرا دل خدا کے حضور میں جلد بازی میں کوئی بات نہ کہے کہ میں خداوند کا دا گیٹ لوا دیا گا، میں 10 نگاہ دیڑی ہے جدو میرا منڈے دی جاب لگ گئی۔ تو خدا کے حضور میں جلد بازی کے لیے کچھ نہ کریں۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کے حضور کچھ نہ کہیں کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر ہے، اس لیے تیری باتیں مختصر ہیں۔ تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر۔ بائبل مقدس کی یہ آیت ہے جب تو خدا کے لیے منت مانتا ہے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ یہ ہمارے لیے بعد میں پھندا بن جاتی ہے۔ جب ہم کچھ چیز خدا کے لیے مختص کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیرا منت ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ اس سے اچھا ہے کہ تو منت مان ہی نہ، کہ بعد میں اگر تجھ سے ادا نہیں ہو پائے گی۔ بعض اوقات ہم کہتے جی وہ ساڑھے وسائل ہی نہیں ہے، میرے کریے پہلے نہیں آن رہے، میں سکڑیاں سکی سی خدا دے حضور، میں نے تو خدا کے حضور میں منت مانی تھی، لیکن اب میرے وسائل مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں خدا کے گھر کا دروازہ نیا لگوا دوں۔ میں تو کیش ڈیا سے کہ میں لگوا دوں، اور اب میرے پاس پیسے نہیں، لیکن خدا آپ کے دلوں کے حالات اور ان سب سے واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں پھر آپ کو وہ منت پوری کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں تو جو منتیں خدا کے لیے لوگ مانتے تھے ان کو پوری کی جاتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ نوح جب کشتی سے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے، کشتی سے نکلتا ہے، بکرے بکریاں اور وہ جانور پکڑتا ہے اور خدا کے حضور مذبح بناتا ہے، اس پر چڑھاتا ہے اور خدا کے حضور میں سختنی قربانی کرتا ہے۔ تو یہ شروع سے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ نئی بات نہیں کہ ہم بھی منتیں مان لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے حضور میں منت مانتے ہیں تو ہمیں منتوں کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ جب ہم وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر وہ وعدہ خلافی ہمارے لیے پھندا بن جاتی ہے۔ جب تک ہم منت کو پورا نہیں کرتے خدا ہمارے یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو دگ نہ کریں، خدا کو اپنے منہ سے وہ الفاظ جو ہم نکالتے ہیں اس سے ہم خدا کو پریشان نہ کریں، نکالیں ہی نہ منہ سے۔ یہاں پر لکھا ہے تیرا منہ تیرے جسم کو گناہگار نہ بنائے اور فرشتوں کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی، خدا تیری آواز سے کیوں بس بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے۔ منت تو ہم نے خود مانگی ہے، خدا نے نہیں کہا کہ آپ منت مانیں۔ اگر آپ نے مان لی ہے تو اسے پورا کرنے میں جلدی کریں۔ یہاں پر لکھا ہے آپ اس کو پورا کرنے میں دریغ نہ کر۔ اور خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان منتوں کو جو خدا کے ذریعے مانتے ہیں ان کو پورا کریں۔ اگر ہم استثناء دیکھیں بائبل مقدس میں سے استثناء کی کتاب اور اس کے 23ویں باب کی 21ویں 22ویں اور 23ویں آیت، بڑی خوبصورت باتیں وہاں پر ہمیں اس سے متعلقہ ملتی ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے جب تو
خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانے تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ کر، اس لیے کہ تیرا خدا اس کو تجھ سے طلب کرے گا۔ 23 ورس 21 وہاں پر لکھا ہے، جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کر، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گناہگار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزارنا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا اس منت کو تجھ سے طلب کرے گا جو تو اپنے منہ سے خدا کے لیے نکالتا ہے۔ تو ہمیں بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات ہم حنانیہ اور سفیرہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ذہن میں اس بات کو ٹھان لیا کہ ہم زمین بیچ کر اس کی ساری قیمت جو ہے وہ خدا کے گھر میں لے آئیں گے، لیکن آخر کار کیا ہوا کہ انسانی خواہش نے جوش مارا اور قیمت کا کچھ حصہ انہوں نے بچا کر سیپریٹ کر لیا اور باقی لا کر رسولوں کے قدموں پر رکھ دیا۔ تو یہاں پر جو آیت وہاں پر لکھی گئی 23ویں اور 24ویں آیت میں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، بڑی جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو بڑے دھیان سے خدا کے حضور میں ایسی باتیں کیا کریں۔ پھر آ جاتا ہے قسم۔ اب آپ کو دھیان میں پرومس سے ہٹا کر جو ہے واؤز اور جو ہے وہ دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کووننٹ، عہد، تو یہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں، تعلقات بڑی مشہور قسمیں، ماں دی قسمیں، خدا دی قسمیں، بچوں کی قسم، یسوع مسیح کی قسم، آسمان کی قسم، یہ معاشرے میں بڑی عام چیزیں ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہر بات پر سویر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی 12ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ وہاں پر لکھا ہے، مگر اے بھائیو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی، بلکہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہیں، تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھہرے۔ یہ ٹیکسٹ ہمیں قسم نہ کھانے کی بات بتاتا ہے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کا معیار قسم کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سویر جو ہم بعض اوقات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ڈیفینیشن ہے؟ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اس شخص کی قسم کھائی جاتی ہے، اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو آپ سے بہت بڑی ہو یا آپ کو بہت زیادہ عزیز ہو۔ اس کی کرائیٹیریا اس کا یہ ہے کہ تب ہم قسم کھاتے ہیں تاکہ یہ پروف ہو سکے کہ ہم سچے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ قسم نہ کھانا۔ تو عبرانیوں کی اگر ہم خط میں اس کے 6 باب کی 13ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر خدا قسم کھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے اپنے سے بڑے کسی کو نہ پایا تو خدا نے اپنے حیات کی قسم کھائی کہ میں اپنی حیات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیری نسل کو بہت بڑھا دوں گا۔ خدا اپنی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی اس سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ معیار ہے قسم کھانے کا کہ ہم اپنے سے بڑے کی قسم کھاتے ہیں، اور یہی کرائیٹیریا ہم معاشرے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور یعقوب کا خط اس بات کی ڈیفینیشن کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کی قسم نہ کھاؤ، نہ آسمان کی۔ آسمان میں کون ہے؟ خدا ہے، یسوع مسیح ہے، آسمان ہے، فرشتگان ہے۔
हमें किसी भी की कसम नहीं खानी, ना आसमान की ना जमीन की, क्योंकि ये खुदा के पाँव की चौकी है, ये जमीन भी उसकी है। हम क्या हैं? यहां पर लिखा है, यीशु मसीह ने इस बात को और क्लैरिटी के साथ पेश किया। अगर हम मत्ती की इंजील 5वां बाब पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना। यही बात जो याकूब के खत के चैप्टर 5 में लिखी, यही बात हम मत्ती की इंजील के 5वें बाब और उसकी वर्स 34 से 37 तक देख सकते हैं। वहां पर लिखा है बिल्कुल कसम खाना। ये यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज की है, जब यीशु मसीह ने उनको तालीम देते हुए कहा कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो खुदा के पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक भी बाल को सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं। यहां पर बिल्कुल ना कसम खाने की बात की गई। ऐसा मसीही होते हुए यीशु मसीह के मुंह के कहे अल्फाज ईमानदारों के लिए अथॉरिटी और मुस्तनद होते हैं, अथॉरिटी रखते हैं। यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान से ये कह दिया कि बिल्कुल कसम ना खाना। और पहले दौर में आपको ये जानते हैं कि 80s में 90s में 2000 तक लोग ये मिसाल देते रहे कि मसीही लोग झूठ नहीं बोलते या कसम नहीं खाते। ये हमारी पहचान होती थी पाकिस्तान में। तो यहां पर खुदा का कलाम कहते हैं कि बिल्कुल कसम ना खाना। और अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो 10 अहकाम में जो लिखा गया है उसमें भी यही कहा गया कि झूठी गवाही न देना। अक्सर कोर्ट में आगे चलकर हम बात करते हैं कि हम झूठी गवाही देते हैं, वो भी झूठ के ज़ुमरे में और कसम खाने के ज़ुमरे में आती है कि जब हम बाइबल पर हाथ रख के या फिर हम अपनी कोई मुकद्दस किताब पर हाथ रख के कसम खाते हैं, तो ये भी उसी ज़ुमरे में आता है कि झूठी गवाही ना देना। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों हमें इस बारे में बताते हैं कि हम कसम ना खाएं। और तीसरा जो है वो वाउज और ओथ है। ये कसम से डिफरेंट है। बाज़ औक़ात जो है वो हम स्वेयर को या ओथ को या वाउज जो हम खुदा के ज़रूर में करते हैं, ये तीनों डिफरेंट है, इनको मिक्स अप कर देते हैं। अक्सर जब हम सिटीजनशिप का ओथ लेते हैं या कोर्ट में किसी शख्स को कटारे में बुलाया जाता है और उसके आगे बुक पेश की जाती है कि इत्तेहाद रख के कहो कि जो कुछ बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, तो वहाँ पर भी हमें ओथ लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो खुदा का कलाम बताता है कि कसम ना खाना, लेकिन यहाँ पर हमें टेक्निकली अगर हम माशरती तौर पर देखें तो हमें बाज़ औक़ात ये काम करने पड़ते हैं, तो जिसको हम इसी ज़ुमरे में ले जाते हैं। लेकिन ये जो अहद है, अहद जिसे अहद कहा जाता है, वाउज, जैसे हम निकाह के टाइम पर ओथ लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुर्सी संभालते वक्त ओथ लेता है, और जो कोर्ट में हमारे सामने मुकद्दस किताब लाई जाती है उस पर हाथ रखकर जो हम अहद करते हैं, या फिर वो अहद जो इंसान और खुदा के दरमियान होता है उसको जो है वो ओथ कहा जाता है, जैसे खादमीन लेते हैं। तो इस तरह से ये तीनों वर्ड जो हैं इनकी डिफरेंट डेफिनेशंस है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के टोटल जो सरमन है उसके देने का मकसद ये है कि जब भी हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं खुदा के लिए स्पेशली, तो बड़े केयरफुली करना है। इसलिए तो लिखा है तो खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। तो हमेशा जब भी खुदा के साथ अहद बांधे, खुदा के लिए कुछ बोलेंगे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और यही बात हम हननिया और सफीरा के वाक़े में देखते हैं कि उन्होंने शायद अपने ज़हन में बड़ा प्लान तो बना लिया था, लेकिन
ہے تو وہ بھی انسان ہی تھے نا, میرے اور آپ کے جیسے. آخر میں ان کا پلان چینج ہو گیا اور انہوں نے اس رقم میں سے لا کر خدا کے حضور میں جھوٹ بولا. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم منت نہ مانیں اگر ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے, اگر ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. قسمیں نہ کھائیں, کیونکہ خدا کا کلام اسپیشلی منع کرتا ہے, اور یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ قسم نہ کھاؤ نہ آسمان کی نہ زمین کی, کیونکہ آسمان خدا کا کرتا ہے, زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے, اور تم کیا اپنے بالوں کو سیاہ یا سفید نہیں کر سکتے. بے شک ڈائی کر کے کر سکتے ہیں, لیکن اپنی عمر کو ریورس نہیں کر سکتے, اپنی ایج کو فارورڈ یا اس کو ریورس نہیں کر سکتے, اپنی عمر کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. ہی خدا کے اختیار میں. تم اپنے بالوں کو سیاہ یا سفید نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں. جی انسان اس لیے قسم نہیں کھا سکتا کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے. تو ہمیں بھی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے جب ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں, روح القدس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں, جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ اس سے خدا بڑی برکت دیتا ہے. لکھا ہے کہ اپنی منتیں خدا کے لیے پوری کرو, اس کے ساتھ بلیسنگز ہیں. اگر آپ نے ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں میں چرچ کے لیے کلوتھس لے کر آؤں گا اور آپ لے آتے ہیں تو خدا آپ کو اور زیادہ برکت دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ مانگیں خدا سے نہ. تو بعض اوقات لوگ منتیں مانگتے ہیں, چڑھاوے مانگتے ہیں, تو اگر وہ خدا کے لیے پوری کرتے ہیں تو انہیں کرنی چاہیے, کیونکہ خدا نے بھی تو انہیں بلیسنگ دی ہوتی. جب آپ کوئی چیز مانگ لیتے ہیں کہ میں یہ کام خدا اگر میں کر دے میرا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے نا, تو میں خدا کے لیے یہ کر دوں. تو جب خدا نے آپ کے لیے کر دیا تو پھر آپ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ناراضگی تو وہاں پر ہوتی ہے جب ہم مان کر ادا نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. خدا آپ کو برکت دے.